ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں پی پی ایم اے کی جانب سے میڈیسنز کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافے کی درخواست کی گئی تھی، اور جو اضافہ ہے وہ 38.5% کرنے کا کہا گیا تھا. ڈریپ کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جو احکامات دیے جاتے ہیں، پھر وہ ریٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں. وہ اس تمام صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلاب کے یہ کہا گیا تھا کہ ان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس کا بھی خیال ہے. جو پی پی ایم اے ہے اس کی جانب سے یہ کامنٹ بھی دیا گیا. اب یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی درخواست دی جاتی ہے وہ بنا پڑھے بنا سنے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا. اگر انڈسٹری بند کرنے کے دہانے پر ہم آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایک ڈیڈ لاک دیا گیا ہے، ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر نہیں سنی جائے گی تو پھر خود ساختہ طور پر قیمتیں بڑھا دی جائیں گی. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈریپ اور پی پی ایم اے کے درمیان کس طرح سے معاہدہ ہوتا ہے، یا پھر کون اس کے اندر برج کا کام کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہماری رپورٹر ہیں وہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کی خبر ہے، ہیلتھ رپورٹر ہیں شاہین صدیقی. انہی سے جانیں گے کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. شاہین، سب سے پہلے جاننا چاہوں گا پی پی ایم اے کی جانب سے یہ جو درخواست دی گئی ہے، یہ درخواست کب دی گئی تھی اور اس درخواست میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے بلال، اگر ہم بات کریں پی پی ایم اے کی، پاکستان فارما مینوفیکچر ایسوسی ایشن کی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. جب ڈالر کی قیمت 155 روپے مقرر تھی تو اس وقت بھی ہماری جو ہے وہ ہارڈ شپ کیسز کے درخواستیں دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ فیول جو بڑھا ہے یا ڈالر بڑھا ہے تو اس کے بعد قیمتیں 2 سال سے نہیں بڑھی تھیں. تو اس کے بعد لیکن ہوا یہ کہ ڈالر 6 سے 7 ماہ قبل جو ہے وہ 230 سے 240 تک کراس کیا ہے اب تک ڈالر نے. جبکہ اگر ہم بات کریں خام مال کی تو خام مال 99% جو ہے خام مال وہ درآمد کیا جاتا ہے دوسرے ممالک سے، اور جو درآمد کیا جاتا ہے زیادہ تر وہ ڈالر میں اس کی قیمت ہوتی ہے. تو خام مال کی قیمت عالمی منڈی میں بھی خام مال کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس سلسلے میں بات کر رہی ہیں کہ اس کی قیمت کو جو ہے وہ پھر فور بڑھایا جائے، کیونکہ خام مال جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے اور خام مال بہت زیادہ مہنگا آ رہا ہے خام مال. تو اس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس وقت قیمتیں بڑھانے کا کہا گیا تھا اس وقت جو ہے وہ بجلی کے یونٹ جو ہے وہ 18 روپے پر یونٹ تھے، اور اب 54 سے 58 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کا یونٹ ہے. اور جبکہ پیٹرول کے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے فارما انڈسٹری کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان میں جو ہے وہ ادویات بنا رہی ہے. تو وہ ایک حد تک ادویات بنا رہی تھی، اور اب ہوا یہی ہے کہ مارکیٹ سے کافی میڈیسن جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بہت زیادہ شور تھا پیناڈول کے حوالے سے، پیناڈول مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی. تو اب بلیک میں بک رہی ہے، اور ایک پیناڈول کی گولی کی قیمت جو ہے وہ 7 سے 8 روپے ہے. جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس کی قیمت کو تھوڑا سا اضافہ کر دیا جاتا تو 1.5 روپے قیمت پہلے تھی اور وہ قیمت جو ہے وہ 2.5 روپے ہو جاتی. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب ادویات غائب ہو جائیں گی مارکیٹ سے تو وہ برآمد کی جائیں گی اور وہ پھر بلیک میں بیچی جائیں گی، دوسرے ممالک سے منگوا کر بلیک میں بیچی جا رہی ہیں. اور صورتحال یہی گمبھیر ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے کوکنگ آئل کے ریٹ دیکھ لیے ہوں گے کہ 150 روپے کا کلو کا پاؤچ، اور آج جو ہے وہ 600 روپے پہ چڑھا ہوا ہے. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے. ان کا پی پی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں، جو سبکدوش ہونے والے چیئرمین ہیں قاضی دلاور صاحب، ان کا کہنا یہی تھا کہ 150 انڈسٹریاں جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں 600 میں سے. صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور اگر مزید یہی کرائسس جاری رہے تو مزید جو ہے وہ کمپنیاں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس وقت اگر بات کی جائے تو یہ بھی شکوہ کیا گیا ہے قاضی دلاور کی جانب سے کہ جب بھی سمری آگے بڑھائی جاتی ہے تو وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. تو اس بار کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ڈیڈ لاک کی، کوئی کسی قسم کی ٹیبل ٹاک کی طرف نہیں آتے ہیں، تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں بارہا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے اس حق میں، پی پی ایم اے کے فیصلے میں فارما انڈسٹری کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا.
ان کا کہنا یہی تھا کہ 12 خطوط لکھے گئے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو، لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ قیمتوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے. اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر اس حوالے سے وہ بات چیت کر لیتے تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جا سکتا تھا. جبکہ قاضی دلاور کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیلاب کی صورتحال ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو نقصان میں ان ادویات کو فراہم کیا جائے، کیونکہ پورے سندھ میں جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے، بلوچستان میں سیلابی صورتحال ہے. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر بھی جو ہے وہ مہینے سے 1.5 مہینہ جو ہے وہ ادویات جو ہے وہ مارکیٹ میں لائے ہیں، کیونکہ سیلابی صورتحال ہے، ملیریا، بخار، ڈائریا، یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں. لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ کس انڈسٹری جو ہے وہ کسی حد تک کر سکتی ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ بھی کولیپس ہونا شروع ہو گئی ہیں. 150 کمپنیاں جو ہیں، جو چیئرمین سابقہ چیئرمین تھے ہمارے زاہد سعید، ان کا کہنا یہی تھا کہ 150 کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت بند ہو چکی ہیں. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو یا پھر ہم جب کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ قیمتیں بڑھائے. اگر ٹھیک یہ ہے. نہیں بڑھائیں گے، انہوں نے پیر تک کہا ہے کہ اگر پیر تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو اب خود اچھا شاہین، ہائی کورٹ ایک کے سوال فیصلے یہاں کے پر بنتا مطابق ہے. ایک سوال ہے جس کے 2 حصے ہیں. پہلا سوال، اس سوال کا حصہ کہ کتنا اضافہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے ڈریپ کو پی پی ایم اے کی جانب سے، اور دوسری بات کہ جو ڈریپ ہے وہ اس کے اوپر کیوں نہیں کان دھر رہا ہے؟ دیکھیں، اضافے کی جو انہوں نے بات کی، ان کا کہنا یہی تھا کہ تعین کیا جائے گا کہ کتنی لاگت آ رہی ہے کس میڈیسن میں. جس لاگت سے میڈیسن بن رہی ہے، لاگت ظاہر بات ہے جتنی لاگت آ رہی ہے اسی حساب سے جو ہے وہ ادویات پہ پیسے بڑھائے جائیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ ادویات پہ 20% ہم بڑھائیں گے، کچھ پہ 30% بڑھائیں گے، اور کچھ پر ہمیں 40% بڑھانی پڑے گی، کیونکہ خام مال میں عالمی منڈی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کی قیمت میں بھی بڑھی ہے. اور پھر جی اس کے بعد جو ہمارا جو ہم زیادہ پورا بنانے کا میڈیسن پروسیس ہے، پھر لیبر ہے، لیبر کی جو ہے تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے. 25,000 روپے جو ہے وہ میکسیمم سیلری کی گئی ہے. تو یہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ظاہر سی بات ہے آپ انڈسٹری بند ہونے کی جانب جا رہی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی انڈسٹری. ٹھیک ہے شاہین، بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. پی پی ایم اے کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دی گئی ہے، اور جو اضافہ ہے وہ یہاں پر میرے پاس وقت فگرز موجود ہیں. 38.5% اضافے کی جو درخواست دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈریپ کی جانب سے اس پر حمایت کی جاتی ہے یا پھر اس درخواست کی نفی ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کہ اگر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جاتا تو پھر پی پی ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پھر خود ساختہ طور پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے. ابھی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اور پھر جو نت نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور دیگر اگر بیماریوں کی بات کی جائے جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا، ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے جو میڈیسنز ریکوائرڈ ہیں وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہیں. کہیں پر ذخیرہ اندوز کی جا چکی ہیں جو پھر کاروائیاں کر کے ان کو برآمد کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ہماری رپورٹر نے بتایا کہ وہ بلیک کے اندر پھر مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے پی پی ایم نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ ادویات کی اگر قیمتوں میں سلائٹلی جو ہے وہ اضافہ اگر کر دیا جائے تو شاید ان چیزوں کو بھی روکا جا سکتا ہے. وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے.